اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الحج تک پہنچا ہے اور پچھلے پروگرام میں 1683 نمبر حدیث پاک ذکر کی گئی تھی۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ باب متی یدفع من جمع، یعنی مزدلفہ سے کب روانہ ہوا جائے۔ 1684 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر بن میمون راوی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا۔ انہوں نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ٹھہرے رہے، پھر کہا کہ مشرکین مزدلفہ سے اس وقت لوٹتے تھے جب سورج طلوع ہو جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے اے پہاڑ صبیر روشن ہو جا، اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت فرمائی اور آپ طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے لوٹے۔ تو دیکھیے اس حدیث پاک میں ایک تو اتباع سنت سمجھ میں آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما رہے ہیں کہ سرکار جب مزدلفہ میں ٹھہرے ہیں فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، لیکن یوں انتظار نہیں کیا کہ طلوع آفتاب بھی ہو جائے۔ طلوع فجر ہوئی، فجر کی نماز پڑھی اور سرکار روانہ ہو گئے۔ اور ایسا سرکار نے کیوں فرمایا یا یہ عمل کیوں اختیار کیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے اختیار کیا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار جب مزدلفہ پہنچتے تو انتظار کرتے رہتے اور اس طرح جملے کہتے ہیں صبیر روشن ہو جا، حتیٰ کہ سورج نکل آتا، پھر وہ سورج نکلنے کے بعد روانہ ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا ہوتا کہ آپ مطلب جو دین سے دور ہٹے ہوئے لوگ تھے ان کی بہت سے امور کی ادائیگی میں اور اسی طرح بہت سارے اعمال میں مخالفت کو ہی پسند فرمایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے تو کفار بیچ کی مانگ نکالتے تھے جو مشرکین مکہ تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے آپ مانگ نہیں نکالتے تھے بلکہ سیدھے بال اس طرح بنایا کرتے تھے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہود موجود تھے، وہ سیدھے بال بناتے تھے، بالکل مانگ نہیں نکالتے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے پھر بیچ سے سر کے بیچ سے مانگ نکالی ہے۔ تو یوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ یہود سے اور دیگر جو مشرکین کفار ہیں ان سے کسی لحاظ سے مشابہت نہ ہو، ہمارا ایک الگ اسلامی تشخص قائم ہو، ہماری الگ شناخت اور پہچان ہو۔ ہم کیوں کسی کی شناخت کو اختیار کریں اور اپنی شناخت کو اور اپنے شاعر کو مسخ کر دیں؟ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب سرکار مدینہ منورہ آئے اور یہود کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی یہی وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات بخشی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ اظہار تشکر کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی آپ کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہمارا تعلق موسیٰ کے ساتھ ہے، موسیٰ شرک نہیں کرتے تھے، ہم بھی نہیں کرتے تو ہم قریب ہوئے، تم تو شرک کرتے ہو، تو اس لیے سرکار نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس پر صحابہ کرام نے وہی عرض کی، کیونکہ یہ تعلیم تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی تھی، یا رسول اللہ اگر ہم صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے تو یہ ہمیں طعنے دیں گے کہ تم نے ہماری مشابہت اختیار کی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ایک روزہ پہلے کا ملا لو، ایک روایت میں بعد کا ملا لو، پہلے یا بعد کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت تو اختیار کی لیکن تھوڑا سا انداز مختلف رکھا تاکہ ان سے مشابہت پیدا نہ ہو۔ اسی طرح یہ مزدلفہ کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک درس حاصل ہوتا ہے جتنے ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں کہ ہمیں حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بعض اوقات مشرکین سے یا دیگر قوموں سے مشابہت منع نہیں ہوتی،
لیکن اچھا یہ ہے کہ جتنا زیادہ اپنے اسلامی شعائر اختیار کیے جائیں وہ بہتر ہے۔ اپنے لباس میں اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا ہیئر اسٹائل ہے اور دیگر چیزیں ہیں کہ ہم اس میں مذہب کو زیادہ فوقیت دیں، اپنے پہچان اور اپنا تشخص قائم رکھیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایسے بن جائیں یا اس چیز کو پسند کریں کہ کوئی ہمیں دیکھ کر کہے یار آپ تو بڑے انگریز لگ رہے ہو، یار بالکل تم تو یار ہیرو لگ رہے ہو، اور ہم اس سے خوش ہوتے ہیں کہ بھی مجھے ہیرو کہہ دیا، مجھے انگریز کہہ دیا، اور میرے ہیئر اسٹائل کو فلاں مطلب ہے کہ فلم ایکٹر سے فلاں کھلاڑی سے ملا دیا۔ خوشی تو اس میں ہونی چاہیے کہ جی نبی کریم سے ہماری مشابہت ہو، اسلام کی تعلیم کے ہم موافق کام کر رہے ہوں، یہ میدان محشر میں نفع دے گی۔ اگر کوئی ہماری بات عام آدمی سنے گا جو بہت زیادہ مغرب سے متاثر ہے، اور ہماری بڑی معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم نے جسمانی آزادی حاصل کر لی ہے لیکن ذہنی غلامی ابھی تک ہماری قائم ہے، تو ہم مخالفین کی چیزیں اختیار کر کے ہی فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر اس قسم کے لوگ جب ہماری ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو مولویوں کی باتیں، دیکھو دنیا کہاں جاری ہو رہی ہے۔ اور وہ چونکہ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جب وہ اسی طرح طرز اختیار کرتے ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، اسی سے ان کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے، انہیں مرکز محفل بنایا جاتا ہے، انہیں اپنے قریب کیا جاتا ہے، اور جسے ہم کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو دور ہٹایا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں زندگی دنیا کے لیے گزارنی ہے، دنیا میں عزت کے لیے گزارنی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو راضی کرنے اور آخرت کے لیے گزارنی ہے۔ تو یہ ایک امتحان ہے کہ ہمیں دنیا میں آزمائش کا سامنا کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے، پھر میدان محشر میں اس کا انعام ہے۔ تو اسی لیے میں نے تمہیداً یہ کہہ دیا کہ مخالفین کی ہر چیز کو اختیار کرنا کوئی برا نہیں ہوتا۔ ہم ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ اسلامی نہیں ہے، ہمارا تو نیچے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کا ہے، لیکن یہ منع بھی نہیں ہے، اختیار کر سکتے ہیں، ہم بھی اس میں شدت سختی نہیں کرتے۔ پینٹ کوٹ ہے، پینٹ شرٹ ہے، یہ وہیں سے لباس آیا ہے لیکن مسلمانوں میں عام ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا مذہبی طریقہ، اپنا مذہبی لباس اور دیگر چیزیں ہم اختیار کریں، یہ دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیں عزت دیں گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اس حدیث میں جہاں ہمیں مناسک حج سمجھ میں آ رہے ہیں، ان کی تعلیم مل رہی ہے، ایک ہمیں بھی یہ درس یہ بھی حاصل ہوا کہ غیر قوموں کی مخالفت اختیار کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور گویا کہ آپ اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ دوسروں کے طریقے کو اختیار نہ کیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا لائف اسٹائل کوشش کریں جتنا ممکن ہو اسلام کے مطابق اور موافق ہی کریں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب التلبیتی و تکبیری غداۃ النحر حین یرمل جمرہ و ارتدافی فی السائر، یعنی یوم نحر کی صبح کو جب جمرہ کو شیطان کو یعنی کنکریاں ماریں تو تلبیہ اور تکبیر پڑھیں اور کسی کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا جائے، اس کا باب۔ تو یہ کوئی تلقین نہیں کر رہے کہ ایسا کریں، مطلب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں میں یہ ذکر آیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 1685، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الفضل کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا۔ جس وقت سرکار مزدلفہ سے منی کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو سرکار نے ان کو پیچھے بٹھایا ہے، اور کہتے ہیں کہ پس حضرت الفضل نے یہ خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہے حتیٰ کہ آپ نے جمرہ کی رمی کی، یعنی کنکری ماری۔ حتیٰ جو ہے کلام عرب میں الا یا حتیٰ، یہ کسی فعل کی یا کسی مدت کی مسافت کی انتہا کے لیے بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ بھئی یہ کام ہوتا رہا حتیٰ کہ یوں ہوا، یہاں تک کہ ایسا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں سرکار مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے، تو تلبیہ ہوتی رہی حتیٰ کہ سرکار نے کنکری ماری، تو گویا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ سرکار نے تلبیہ دوران سفر جاری رکھی، لیکن جیسے ہی پہلی کنکری ماری سرکار نے تلبیہ کو موقوف کر دیا۔ فقہ حنفی بھی یہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ تلبیہ پڑھنا یہ بہت ہی افضل ہے، یعنی دوران ادائیگی مناسک حج یا ارکان حج تلبیہ پڑھتے رہنا بہت اچھا ہے، لیکن جب پہلی کنکری ماری جائے گی تو بس تلبیہ موقوف ہو جائے گی۔
1686 اور 1687 دو حدیثیں اس میں جمع کی ہیں امام بخاری نے، تو یہ دونوں ہی اس کے سمجھ لیجئے نمبر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید نے بیان کیا کہ عرفہ سے لے کر مزدلفہ تک وہ سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے، انہیں جب سرکار عرفات سے روانہ ہوئے اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچ گئے، پھر آپ نے مزدلفہ سے منی تک حضرت الفضل کو اپنے پیچھے بٹھایا، بس ان دونوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے لبیک اللہم لبیک حتیٰ کہ آپ نے جمرۃ العقبہ پر کنکریاں ماریں۔ تو یہ بس طریقہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم عرفات سے مزدلفہ کی طرف آئیں تلبیہ پڑھتے رہیں کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ پڑھیں، پھر مزدلفہ میں جب موقع ملتا رہے رات قیام وہیں پر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر منی روانگی، پھر تلبیہ پڑھتے رہیں حتیٰ کہ آپ کنکری ماریں، جیسے کنکری ماریں گے پہلی کنکری کے ساتھ ہی تلبیہ موقوف کر دی جائے گی۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بطور باب ذکر کر دیا گیا ہے، آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی 196 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے، یعنی حج تمتع کا بیان فرمایا، تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی سے کر سکتا ہو، اور جو قربانی نہ کر سکے تو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 روزے جب تم لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کامل 10 ہیں، یعنی کامل 10 روزے ہیں۔ یہ حکم یعنی حج تمتع کا یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی مکۃ المکرمہ کے رہنے والے نہ ہوں۔ تو یہ پوری آیت ہے جو اللہ تعالیٰ جو قرآن میں موجود تھی، تو اسی کو بطور باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ اب اس کی تفصیل یہ بیان کر رہے ہیں، ایک اس کے تحت حدیث لے کر آئے 1688 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال کیا کہ تمتع کیا ہے، اور تمتع کے بارے میں نے کویسچن کیا تو آپ نے مجھے اس کا حکم دیا۔ تو یعنی میں نے جب پوچھا کہ کیا میں تمتع کروں تو آپ نے تمتع کے بارے میں کہا کہ ہاں کریں، اور کہا کہ بالکل اس کی اجازت ہے، اور آپ نے یہ آیات وغیرہ ذکر کی۔ اور میں نے ان سے ہدی کے بارے میں پوچھا، ہدی مطلب وہ قربانی کے جانور کو کہا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں اونٹ، گائے، بکری یا اونٹ یا گائے میں ایک حصہ ہے، یعنی فرمایا کہ جو آپ قربانی کریں گے یہاں پر وہ ایک اونٹ پورا قربان کر لیں، ایک گائے قربان کر لیں، یا ایک بکری قربان کر لیں، یا پھر اگر آپ چاہیں تو اونٹ یا گائے کا ایک حصہ قربان کر لیں۔ اس کا مطلب ہے جو منی میں قربانی ہوتی ہے وہ اسی طرح جیسے ہم عید الاضحیٰ کی قربانی کرتے ہیں کہ ایک اونٹ یا گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح منی میں اگر آپ قربانی کرنا چاہیں، اونٹ کی کرنا چاہیں تو 7 آدمیوں کی طرف سے وہ قربانی کفایت کرے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں اونٹ، گائے، بکری یا اونٹ یا گائے میں ایک حصہ ہے، اور گویا کہ لوگ حج تمتع کو برا جانتے تھے۔ یہ راوی کہہ رہے ہیں، ابو جمرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کویسچن کیا تو اس وقت کے ماحول کو بتا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ حج تمتع کو ناپسند کرتے تھے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی باقاعدہ اجازت مرحمت فرماتے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص پکار کر کہہ رہا ہے کہ حج مبرور ہے اور تمتع مقبول ہے۔ چنانچہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا اور ان کو یہ خواب سنایا، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ سرکار کا طریقہ ہے۔ تو گویا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے، یہ پہلے بھی روایت گزری ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کا انکار فرمایا کرتے تھے، جس نے جیسا طریقہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھا تھا انہوں نے ویسا حکم جاری کیا۔ تو حضرت عمر تک وہ اطلاع نہ پہنچی کہ جس میں سرکار نے تمتع کی اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود حج قران کیا تو قریبی لوگوں نے بھی حج قران کیا، تو آپ اس طرح بیان فرماتے تھے۔ ابن عباس جو تھے وہ حج تمتع کے جواز کے قائل تھے، اور یہ خواب دیکھا ابو جمرہ نے تو اس خواب سے تائید سی ہوئی تو اس سے وہ خوش ہوئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابو القاسم نے
ایسا ہی کہا ہے اور یہ آپ کا طریقہ اور سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دیکھیں حج تمتع کے معاملے میں بھی صحابہ کرام اپنی اپنی کچھ رائے رکھتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے میں نے اس پہ طویل بحث پہلے کی ہے، اس لیے ہم بار بار یہ عوام کو سمجھاتے ہیں کہ خدارا اگر علماء کرام جو اچھے معتدل سلجھے ہوئے صاحب علم ہیں اور وہ علمی اختلاف کریں تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے، اس پہ تنقید نہ کریں، اس کو یہ نہ کہیں کہ مولوی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ فقہی مسائل میں کافی اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ کے مابین بھی رہا ہے اور کسی نے کسی کو برا نہیں کہا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابو رکوب البدنی، بدن یعنی اونٹ یا گائے پر سوار ہونے کا حکم۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ کوئی اونٹ کو ساتھ لے کے جا رہا ہے اور اس کی قربانی اس کو کرنی ہے منی میں لے جا کر، تو کیا وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قربانی کا جانور ہے۔ اس میں یہ آیت کریمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36-37 لے کر آئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم ان کو قطار میں کھڑے کر کے ان کو نحر کرنے کے وقت، یعنی جب کاٹتے ہیں ان کے گلے کو، اللہ کا نام لو، پس جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو تم خود بھی ان سے کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والوں کو کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان کے خون اور ان کے گوشت اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتے، لیکن تمہارا تقوی اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ تو یہ پوری آیت اس میں لے کر آئے، اس میں حدیث لے کر آتے ہیں، 1699 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنے قربانی کے اونٹ کو لے کر جا رہا تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ سرکار نے فرمایا تم پر افسوس ہے، یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے پھر فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، تو سرکار نے فرمایا تم پر افسوس ہے، اس پر سوار ہو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں یہ آپ نے تیسری بار میں یا دوسری بار میں فرمایا، یہ اس کو راوی کو یاد نہیں رہا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ قربانی کا جانور ہے، تو کیا وہ نبی کریم کی بات کو ٹال رہا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ صحابی تھک گئے تھے بہت زیادہ، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکن کے آثار ان میں بہت ہی نمایاں طور پر دیکھے، تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ آپ سوار ہو جائیں۔ اور اصل حکم وہی تھا کہ قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرو، ان پہ سوار نہ ہو۔ تو سرکار جب کہہ رہے ہیں سوار ہو جاؤ، انہوں نے سوچا شاید مشورہ دے رہے ہیں کہ تھک گئے سوار ہو جاؤ، تو کہا رسول اللہ میں سوار نہیں ہو رہا، قربانی کا جانور ہے۔ تو یوں سرکار کی کوئی قول کی مخالفت مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو مشورہ سمجھ کے آپ ایسا کر رہے ہیں۔ اس پہ مزید کلام کرتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی